نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 17 باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنوب خرج کما ہوا ولا یتیمم۔ باب اس سلسلہ میں جب کہ مسجد میں ہو اور اس کو یاد آئے کہ وہ جنبی ہے، بھول کر آدمی مسجد میں جنابت کی حالت میں چلا جائے، خارجہ کما ہوا تو اسی حالت میں وہ واپس نکل آئے، ولا یتیمم اور تیمم کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ آدمی جنبی تھا، غسل اس پر واجب تھا، بھول کر وہ مسجد میں چلا گیا، مسجد کے اندر جانے کے بعد اس کو یاد آیا، تو اب وہ مسجد سے کیسے نکلے؟ بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ وہ جب یاد آئے تو مسجد میں تیمم کرے، جب تیمم کرے گا تو تیمم وضو کے قائم کام ہو جائے گا، اور تیمم غسل کے قائم کام بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کی جنابت والی کیفیت وقتی طور پر ختم ہو گئی، اب وہ مسجد سے باہر نکلے، کیونکہ جنابت کی حالت میں مسجد میں جانا، مسجد سے نکلنا، مسجد کو کراس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح ہی مسجد سے باہر نکلے۔ یہ سفیان ثوری، اسحاق میں راہوے اور بعض مالکیوں کا یہ نظریہ ہے، اور موالک کے نزدیک فی من نام فی المسجد، جو آدمی مسجد میں سویا ہو فاحتلم، اس کو احتلام ہو جائے، یتیمم قبل ان یخرج، تو کہتے ہیں کہ نکلنے سے پہلے تیمم کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا ہے کہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اسی کی ایک شکل اور بھی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں سویا ہوا ہے، تو سونے کے حالت میں اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، اب وہ باہر کیسے نکلے؟ تو اس کا بھی وہی طریقہ کہ وہ باہر نکلے، اس کو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، یا کوئی کپڑا بچھا کر اس کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ ایسے تکلفات ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنا کپڑا یا اپنی چادر جو اتار کر زمین پر بچھائے، اس کے اوپر چلے، جب اینڈ پر جائے تو پیچھے والا لپیٹ کر پھر آگے کرے، پھر ایسے چلے، تو یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو آمدن جان بوجھ کر اور قصدن اختیاری صورت میں یہ تمام چیزوں کی ممانعت ہے۔ اگرچہ انسان کا قصد ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں وہ اسی حالت میں واپس آئے گا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنب، باب جب یاد آئے آدمی کو مسجد کے اندر کوئی جنبی ہے، خارجہ کما ہوا، جس حالت میں تھا اسی حالت میں فوراً نکل آئے، ولا یتیمم اور تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 275 قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف قیاما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت ہوگی، تکبیر ہوگی، وعدلت الصفوف قیاما، اور کھڑے ہو کر صفیں برابر کر دی گئی، لوگ کھڑے ہوئے صفوں کا پر بالکل برابر کر دیا۔ فخارج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر آئے۔ تو اگر امام نے اپنے مؤذن کو یہ بتلایا ہوا ہے کہ فلاں وقت تکبیر آپ نے کہہ دینی، مثلا میں گھر سے نکلوں تو اسی وقت آپ تکبیر کہہ دیں، تو یہ امام اور مؤذن کا آپس کے اندر یہ طے شدہ کی بات ہوتی ہے، کوئی علامت، کوئی شناخت۔ مثلا آج کل مسجدوں کے اندر جو اس طرح کی کلاک ہیں، اس کے اندر کہ ٹیونک ہے، کوئی قد قامت الصلاۃ کے الفاظ ہیں یا کوئی اور الفاظ ہیں،
تو امام صاحب نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو آپ تکبیر کہہ دیں، میں اس وقت فوراً نکل کر آ جاؤں گا۔ تو اسی طرح جو مؤذن تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظر آپ کے حجرہ کے دروازے کی طرف ہوتی تھی، باقی لوگ اپنے ذکر فکر میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب آپ گھر سے نکلتے تو وہ فوراً تکبیر کہہ دیتے، اور تکبیر ہوتے ہی تمام لوگ اپنے صفوں کو درست کر لیتے، اتنے کے اندر آپ بھی مصلی پر جائے نماز پر پہنچ جاتے۔ فلما قام فی مصلاہ، جب آپ اپنے جائے نماز مصلی والی جگہ پر کھڑے ہوئے، ذاکر انہ جنبن، تو آپ کو یاد آیا کہ بے شک آپ جنبی ہیں، آپ کو جنابت کی کیفیت یاد آ گئی۔ فقال لنا، آپ نے ہمیں فرمایا کہ مکانکم، اپنی جگہ لازم کرو۔ مکانکم یہ فعل محذوف کا مفعول ہوگا، یعنی الزموا مکانکم، اپنی جگہ لازم کرو، اسی طرح ٹھہرے رہو۔ ثم رجع فاغتسل، پھر آپ واپس لوٹے اور غسل کیا۔ آپ وہاں سے واپس گھر کی طرف لوٹے، غسل کیا۔ ثم خرج الینا، پھر ہماری طرف نکل کر آئے، گھر میں جا کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد واپس آئے۔ ورأسہ یقطر، اور آپ کا سر قطرے گرا رہا تھا، سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، یعنی نہا کر تازہ تازہ جلدی اس میں آپ آئے۔ فکبر، آپ نے تکبیر کہی۔ فصلینا معہ، تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ آگے 2 مرتبہ اور بھی لائی ہیں، یعنی 3 مرتبہ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت آئی ہے، حدیث نمبر 639 میں بھی اور حدیث نمبر 640 میں بھی۔ تابعہ، جس طرح اوپر راوی عثمان بن عمر نے یہ روایت بیان کی ہے، اتباع کی ان کی عبدالعالی نے۔ عبدالعالی بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں، لیکن وہ عن معمر عن زہری بیان کرتے ہیں۔ عثمان بن عمر نے یہ روایت یونس سے بیان کی ہے، یونس امام زہری سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے توابع میں عبدالعالی وہ معمر سے بیان کرتے ہیں اور معمر زہری سے۔ اسی طرح روال اوزائی، یہ روایت امام اوزائی نے بھی امام زہری سے بیان کی ہے، گویا کہ اس کے 2 توابع بھی بیان کر دیے اور مزید یہ بھی بتلا دیا کہ یہ صحیح بخاری کے اندر 2 جگہ اور بھی آتی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل کرنا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم اسی طرح حالت میں کھڑے رہو، تو آپ واپس گئے، جا کر غسل کیا، غسل کر کے واپس آئے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ آپ نے اس دوران تیمم نہیں کیا، مسجد سے اسی طرح آپ واپس نکلے ہیں اور تیمم نہیں کیا۔ اگر تیمم کیا ہوتا تو اس کا تذکرہ ضرور کیا جاتا، کیونکہ یہ موقع تھا اس چیز کی وضاحت کا، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو صرف ایک واقعے اور قصے کے طور پر بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس سے کسی مسئلے کا استنباط، کسی مسئلے کی وضاحت، کسی شرعی حکم کی وضاحت کے لیے بیان کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے بیان ہی اس لیے کیا کہ آپ کو جب یاد آیا ہے تو آپ اسی طرح گھر کی طرف تشریف لے گئے ہیں، تو اس کا تیمم کا تذکرہ نہیں۔ اگر آپ نے تیمم کیا ہوتا تو اس واقعے کے اندر یہ ایک اہم چیز تھی، اس کا صحابہ کرام ضرور تذکرہ کرتے۔ اور اسی طرح نہ ہی آپ نے کوئی نیچے چٹائی بچھانے اور کوئی کپڑا بچھانے کے لیے کہا کہ بھی میں اس کے اوپر چل کر آگے جاؤں، تو یہ تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بلکہ جنابت کی حالت میں یاد آنے پر اسی حالت میں بھی انسان مسجد سے نکل سکتا ہے۔ باقی اس میں بعض لوگوں کے لیے بڑا یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ وہ ایسے عرصے میں آگے، جنوبی عرصے میں آگے، یہ لوگوں کے لیے شاید بڑا تعجب ہو۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ چیز نسیان کرا دی تاکہ امت کے لیے ایک مسئلے کا حل پیش کیا جائے کہ اگر امت میں سے کسی آدمی کو ایسا مسئلہ پیش آ جائے اس کا حل کیا ہے۔ اگر آپ زبانی بیان کر دیتے، آپ کے ساتھ خود یہ واقعہ پیش نہ آتا، تو پھر بھی
لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوتی، مثلا کہ یہ بات کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جنبی حالت میں آئے، وہ بول کر آئے گا تو اس کے اوپر اگر کوئی آ جائے تو پتہ ہے لوگ اس کے اوپر کیا کچھ باتیں کریں۔ جب یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو اگر کسی امتی کو بھی آ جائے تو کاب وہ اس کو یہ موقع دینا چاہیے، اس پر کوئی گرفت نہیں کرنی چاہیے، نسیان انسان سے ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ صاحب بات بھی واضح ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے، ما کانا و ما یکون کا علم رکھنے والے ہوتے تو آپ ایسی حالت میں مسجد کے اندر نہ آتے۔ اور یہ دیکھیے بالکل صحیح روایات ہیں، اور بتلایا کہ 3 مرتبہ امام بخاری اس کو لائے بھی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ تکبیر اور نماز کے دوران اگر کوئی وقفہ بھی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا تکبیر ہوئی ہے، تکبیر ہونے کے بعد کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی عارضہ پیش آ گیا ہے تو اس کے اندر 1-2 منٹ اس کے اندر صرف بھی ہو گئے ہیں، تو بعد کے اندر اسی تکبیر پر بنیاد قائم کر کے آگے نماز قائم کی جا سکتی ہے۔ کوئی یہ وہ پہلے کہی تکبیر یا وہ ختم نہیں ہوگی، کوئی اس کا اثر زائل نہیں ہو گیا۔ مثلا اسی طرح کی کوئی کیفیت کسی کو پیش آ جاتی ہے، یا امام جو ہے اس کا کوئی بے وضو ہونے والی اس کے اوپر کا کیفیت آ گئی ہے، یا کوئی نمازی جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، مثلا نماز کے لیے کھڑے تھے، کوئی بے ہوش ہو گیا ہے، کوئی گر پڑا ہے، کسی کو اور کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کو سنبھالنے میں، پکڑنے میں، آگے پیچھے کرنے میں 1-2 منٹ لگ بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ نئے سر سے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح امام کو کوئی عارضہ پیش آ جائے تو مقتدیوں کو صبر سے، حوصلے سے انتظار کرنا چاہیے، ادھم نہیں مچانا چاہیے کہ یہ کر دو، فلاں کر دو، کسی اور کو آگے کر دو، نہیں۔ امام کا یہ حق ہے، اس کا عزت احترام ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ اگر کسی عارضے کی وجہ سے امام گیا ہے تو بڑی حوصلے کے ساتھ انتظار کریں امام کو کہ 2-4-5 منٹ اس میں لگیں بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو ٹھیک، وہ مقرر کر کے گیا تو یا کسی کہہ کر گیا تو اس کو کسی اور کی امام بنا لیں۔ اگر امام صاحب بیٹھے ہیں، موجود ہیں، کسی علت کی وجہ سے وہ 1 منٹ انتظار کر رہے ہیں، مثلا لوگ سنتے ادا کر رہے ہیں، 1-2 سنتے ادا کریں تو امام صاحب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ امام صاحب کی یہ ذمہ داری ہے، تو وہ 1-آدھا منٹ لیٹ بھی کر لیں تو یہ اس میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی، جو ہماری مسجدوں کا دیکھے غلط طریقہ ہے کہ سوئی پر سوئی چڑھتی ہے تو تمام کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ جب تک امام نہیں آ رہا، امام جماعت کرانے کے لیے آئے تو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے، پہلے کھڑے ہونا یہ مقتدیوں کے لیے درست نہیں ہے۔ تو امام کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، کوئی اور عارضہ ہو گیا ہے، اس میں 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے وہ دائیں بائیں چلے گئے ہیں تو اس میں کوئی انتظار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک صورت تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر آدمی پہنچ گیا تھا یا سویا ہوا تھا، اس کو احتلام ہو گیا تو مسجد سے فوراً نکلے، تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صورت ہے کہ مسجد سے نکل نہیں سکتا، مثلا سخت سردی ہے اور پانی کا مسجد کے ایریے کے اندر کوئی انتظام نہیں ہے، تو اب وہ مسجد سے نکل کر باہر کہیں اور جا کر وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا، مسجد کی چھت کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں، مسجد کے اندر اس کا بسترا وغیرہ لگا ہوا تھا، اس کو احتلام وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی ہے، غسل فرض ہو چکا ہے۔ اب مسجد کے علاوہ علماء بیچارے کی جس طرح کے لوگوں نے حیثیت بنائی ہوتی، کوئی حجرہ تو بنایا نہیں ہوتا، تو انہوں نے مسجد کے اندر ہی اپنا وہ ڈیرا لگایا ہوتا ہے۔ تو اب سخت سردی ہے، پانی ہے نہیں، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی پانی ہے، تو اب وہ باہر دور جا کر کہیں سے غسل کرنا ہے، اب وہ کہاں جائے؟ یا باہر کوئی خطرہ، اندھیرا سخت ہے، یا جس طرح کے درندوں وغیرہ کا کوئی ڈر ہوتا ہے، کوئی ایسا عارضہ کہ مسجد سے نہیں نکل سکتا، اب وہ کیا کرے؟ تو ایسی حالت کے اندر علماء یہی فرماتے ہیں کہ اگرچہ جنبی حالت میں مسجد کے اندر ٹھہرنا جائز نہیں، لیکن آدمی الا من اضطر غیر باغ ولا عاد،
اگر مجبور اور لاچار ہو گیا ہے، باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نہیں اور غسل بھی واجب ہے، تو اب اسی حالت کے اندر مسجد کے اندر ٹھہرا رہے، لیکن اپنی اس جو کمی اور کوتاہی پر توبہ استغفار کرے، لیکن وہ مسجد کے اندر ٹھہر سکتا ہے۔ لیکن اگر نکلنے کی گنجائش ہے، معمولی سے بھی ہے، تو پھر جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر وہ نہ ٹھہرے۔ باب نمبر 18، باب نفض الیدین من الغسل عن الجنابہ، باب ہے ہاتھوں سے جھاڑنا غسل جنابت۔ غسل جنابت کا جو پانی ہے، جسم پر جو قطرے لگے ان کو ہاتھوں سے جھاڑنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تولیہ وغیرہ کپڑے وغیرہ کا نہانے کے بعد استعمال ضروری نہیں، بلکہ ہاتھوں سے اگر جسم پر لگے ہوئے قطروں کو جھاڑ لیا جائے تو درست ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل کے بعد جسم پر لگے ہوئے جو قطرے ہیں وہ پاک ہیں، کیونکہ آپ نے کپڑے سے وہ قطرے صاف نہیں کیے۔ مثلا جنوبی آدمی تھا، غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد جسم پر پانی کے قطرے رہ گئے ہیں، اور وہ پانی کے قطرے پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ تو شاہ صاحب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ وہ قطرے پاک ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر پاک نہ ہوتے تو آپ کپڑا وغیرہ لے کر ان کو وہیں جذب کر لیتے، خشک کر دیتے۔ تو جب آپ نے ہاتھوں سے جھاڑے ہیں تو صاف دار وہ کپڑوں پر یا جسم کے دوسرے حصے پر گریں گے۔ جب ایسے کر کے انسان جھاڑتا ہے، بالوں کو جھاڑتا ہے، تو اس کے جو قطرے ہیں وہ ساتھ پڑے کپڑوں پر گریں گے یا جسم کے اوپر گریں گے۔ تو اگر نجس ہوں، پلید ہوں، تو پھر تو جھاڑنے سے الٹا وہ کپڑوں پر جسم پر گریں گے، پھر تو کپڑا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہی جذب ہو جائیں۔ لیکن آپ نے جھاڑے ہیں تو ثابت ہوا وہ قطرے نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے۔ بعد نے یہ تو شاہ صاحب کا اس میں تھا کہ امام بخاری کا استدلال یہ ہے، لیکن بعد نے کہا کہ امام بخاری ایک ضعیف روایت کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت ہے، اس کا ضعف بتلانا چاہتے ہیں یہ باب قائم کر کے۔ وہ روایت امام ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں اور امام ابن ابی حاتم نے کتاب العلل میں بیان کی ہے۔ صاف ظاہر جو کتاب الضعفاء اور کتاب العلل میں ہے تو وہی ضعیف ہے۔ تو اس روایت کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس میں آتا ہے کہ جو کہ وضو کرے، وضو کے بعد اپنے ہاتھوں سے پانی نہ جھاڑے، کیونکہ یہ شیطان کے پنکھے ہیں۔ وضو کے بعد جسم پر قطروں کو ایسے جھاڑنا یہ شیطان کے پنکھے ہیں، ایسے نہ کرے۔ یہ تھی وہ روایت، لیکن وہ سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ اور پھر خود یہ بخاری کی روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ثابت ہے، تو امام بخاری اس روایت کا ضعف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ابن حبان کی کتاب الضعفاء والی روایت وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، قابل حجت و دلیل نہیں، جس کے اندر یہ آتا کہ ہاتھوں کے ساتھ قطروں کو نہ جھاڑا جائے، بلکہ یہ جھاڑنا جائز ہے، درست ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایت سنیے۔ حدیث نمبر 276، قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ قال سمعت العامش عن سالم عن قریب عن ابن عباس قال قالت میمونہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترت بثوب۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی آپ کے لیے رکھا، فسترت بثوب، پھر میں نے کپڑے کا پردہ بھی کر دیا، پانی بھی رکھا اور پردے اوڑھ بھی کر دی، پردہ بھی کر دیا تاکہ آپ غسل فرمائیں۔ وصب علی یدیہ فغسلہما، آپ نے ڈالا اپنے ہاتھ پر اور ان دونوں کو دھویا۔ تو پہلے برتن کو ٹیڑھا کر کے اپنے ہاتھ پر پانی ڈال کر ان کو اچھی طرح ہاتھوں کو دھویا۔ ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے برتن کے اندر دائیں ہاتھ ڈال کر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالا، فغسل فرجہ، اس سے اپنا استنجا کیا۔ فضرب بید الارض فمسحها، پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارا، اس کو رگڑا۔ ثم غسل،
پھر اس کو دھویا، فمضمض واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ، اپنا چہرہ بھی دھویا، وذراعی، اور اپنے ہاتھ بھی کونوں سمیت دھوئے، ثم صب علی راسی، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا، وافاض علی جسدی، اور تمام سر جسم پر پانی ڈالا، ثم تنحى، پھر آپ اس جگہ سے ہٹے، فغسل قدمی، اور اپنے دونوں پاؤں کو بھی دھویا، فناولت ثوبا، میں نے آپ کو کپڑا دیا، تولیہ دیا، فلم یاخذ، آپ نے اس کو نہ لیا، فانطلق وهو ينفض يديه، آپ شروع ہوئے اس حال میں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی جھاڑ رہے تھے، کپڑا تو نہ لیا، اپنے ہاتھوں سے وہ جسم پر جو قطرے تھے ان کو جھاڑنے لگے۔ ثابت اس سے بالکل واضح ہے کہ غسل کے بعد کپڑے کا استعمال نہ کرنا یہ جائز ہے، یہی حکم وضو کا ہوگا۔ البتہ اس سے یہ ثابت کرنا درست نہیں ہے کہ یہ کوئی ممانعت ثابت کر دی جائے کہ کپڑے اور تولیے کا استعمال کرنے کی کوئی ممانعت ہے، ممانعت نہیں ہے۔ آپ نے کپڑا نہیں لیا تو یہ تو پہلے بارہا یہ روایت آ بھی چکی ہے، اور اس کی صراحت بھی کر دی گئی کہ گرمی کے موسم میں عام طور پر آدمی کپڑے وغیرہ تولیہ وغیرہ نہیں استعمال کرتا تاکہ اس کی ٹھنڈک باقی رہے، اور کپڑوں پر بھی اگر وہ قطرے گریں تو کپڑوں پر بھی وہ ٹھنڈک رہے۔ سردیوں کے موسم میں یہ صاف کر لیا جاتا ہے، موسم کا اعتبار بھی ہوتا ہے، طبیعتوں کا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے کر کپڑے کو استعمال کر لیا جائے تو فبیہا، اگر نہ کیا جائے تو اس کا جواز ہے، درست ہے۔ باب نمبر 19، باب من بدا بشق راس الایمن فی الغسل، باب جو شروع کرتا ہے اپنے سار کی دائیں طرف سے غسل میں، غسل کرتے وقت اپنے سار کی دائیں جانب سے ابتدا کرے، اس کا بیان۔ تو باقی آپ تمام کام بھی دائیں طرف سے پسند کرتے تھے، وضو کرنا تو وہ بھی دائیں طرف سے، اسی طرح باقی کام جو پسندیدہ کام، اچھے کام، بہتر فضیلت والے کام ہیں وہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ تو غسل کرتے وقت بھی آپ باقی اعضاء بھی دائیں طرف سے، حتیٰ کہ سر پر جو 3 چلو ڈالنے ہیں وہ بھی پہلے چلو دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ جب سر پر چلو ڈالنے میں دائیں اور بائیں کا آپ نے خیال کیا ہے تو باقی جسم کو کہ دھونے کو تو بالاولا کیا ہوگا۔ حدیث نمبر 277 ہے، قال حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبہ عن عائشہ قالت كنا اذا اصاب احدانا جنابہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم میں سے جب کسی ایک کو جنابت پہنچتی، یعنی جنابت والی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی، اخذت بیدیہا ثلاثا، تو وہ لیتی اپنے ہاتھ کے ساتھ 3 مرتبہ۔ کس چیز کو لیتی تھی؟ اس سے مراد پانی ہے، جس طرح کہ اسماعیلی کی روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ وہ پانی کو اپنے ہاتھ میں لیتی وہ اپنے ہاتھوں میں، بیدیہا دونوں ہاتھوں میں، اور کریمہ کے نسخے کے اندر بیدیہا واحد کا لفظ ہے کہ ایک ہاتھ میں، تو بہرحال وہ اپنے ہاتھوں میں 3 مرتبہ پانی لیتی، فوق راسہا، اور اس کو اپنے سر کے اوپر کرتی۔ وہ 3 مرتبہ جو سر پر پانی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ ثم تاخذها ثم تاخذ بيدها على شق الایمن، پھر وہ لیتی اس کو اپنے سر کی دائیں طرف کو، یعنی سر کی دائیں طرف سے ابتدا کرتی، وبید الاخرى، اور اپنے ہاتھ میں دوسری مرتبہ کرتی علی شق الایسر، بائیں طرف۔ 3 چلو سر میں پانی کے ڈالنے ہیں، 3 کی کیفیت بتلائی کہ ایک چلو سر کی دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف، اور تیسرا جو درمیان میں سینٹر میں، یہ 3 چلو ڈال کر، ہر چلو ڈال کر سر کو اچھی طرح مسلنا ہے۔ 3 چلو ڈالنے سے سر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ موقوف ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنا فعل بیان کر رہی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو جنابت کی کیفیت ہوتی ایسے کیا کرتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ مرفوع روایت نہیں ہے، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ صحابی کا وہ قول، وہ فعل جو
جس میں اجتہاد اور قیاس کو دخل نہ ہو تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ صحابی کوئی ایسی بات کہے، ایسا کام کرے جس کے اندر اجتہاد وغیرہ کا کوئی اس کے اندر گنجائش نہ ہو تو وہ لازمی طور پر مرفوع کے حکم میں ہوگی، کیونکہ صحابی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو نبی سے ثابت نہ ہو، بلکہ وہی کرتے تھے جو نبی سے ثابت ہو۔ نبی سے ثابت شدہ یہ کام کرتے تھے، اگرچہ بسا اوقات یہ سو کہ اس کام کی اس بات کی نسبت نبی کی طرف نہ بھی کریں۔ اور امام حاکم کے نزدیک تو مطلق موقوف روایت حجت ہوتی ہے، تو ممکن ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ موقوف روایت حجت ہوتی ہے، خصوصاً وہ موقوف جو اس کے اندر کوئی اجتہاد اور قیاس کا دخل نہ ہو۔ تو ثابت سے یہ ہوا کہ وضو غسل کرتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کی جائے، جس طرح کہ وضو کرتے ہوئے دائیں اطراف سے شروع کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔